رسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی. حلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. اللہ سبحانہ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ سبحانہ کے پیارے محبوب دنائے غیوب مولا کل فخر الرسول سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کے در یتیم شفیع المذنبین، ہم سب کے دلوں کی تسکین حضور رحمت للعالمین علیہ تحیت و تسلیم کی بارگاہ قدسیہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کیا. چند اشعار تاجدار اہل سنت مجدد ملت کے صاحب قرآن کی شان میں بیان کیے. آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کا 26واں پارہ سورہ الفتح کی آیت نمبر 9 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. دعا ہے کہ اللہ سبحانہ مجھ کو حق اور سچ بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھے اور آپ سب کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان گھڑیوں کو، ان ساعتوں کو، ان لمحات کو، ان اوقات کو ہم سب کے لیے جنت الماوا میں صاحب میلاد کے قدموں میں جانے والوں کے لیے زاد راہ بنائے. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا. بڑے کمال کے جملے اللہ سبحانہ نے اپنے محبوب کریم کی طرف بھیجے. لتؤمنوا باللہ ورسولہ، لام تاکید کا ہے، جیسے انگلش میں زور دینے کے لیے نا سرٹنلی یا شورلی، اسی طرح عربی میں تاکید کے لیے لام کا جو ہے لفظ آتا ہے. لتؤمنوا باللہ ورسولہ، so that people should believe in Allah and His رسول. لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ پر اور اس کے محبوب پر ایمان لے آئیں. اب دیکھو جماعت اہل سنت کے عقیدے کتنے عظیم ہیں، ہمارے عقائد کتنے کریم ہیں. ایمان لانے کے بعد دیکھو پہلا حکم کیا ہے، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ and honor him and respect him. بڑے کمال کے جملے ہیں. ایمان لانے کا حکم ہے اللہ تعالیٰ پر اور رسول پر، دونوں پر، لیکن تعظیم کا حکم ہے اللہ کے محبوب کی. ہو جو ہے نا، ہو یہ واحد غیب
کا سیگا ہے، واحد غیر مذکر کا سیگا، جیسے انگلش میں ہم آتا ہے نا، ایسے عربی میں ہو آتا ہے. مایا کہ وَتُعَزِّرُوهُ اینڈ آنر ہم، مجھ پر ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا کام ہے میرے محبوب کی تعظیم کرنا. وَتُوَقِّرُوهُ اینڈ ریسپیکٹ ہم، اور اس کے بعد پھر اس کی توقیر کرنا. جب تعظیم توقیر کر لو پھر وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا and that you may glorify him in the morning and in the evening. اس کے بعد صبح و شام پھر اللہ کی عبادت کرو، اس کی پاکی بیان کرو. تو یہی ہم بیان کرتے ہیں بدبختوں کو کہہ کہہ کے تھک گئے ہیں کہ تعظیم مصطفیٰ پہلے ہے، عبادت خدا بعد میں ہے. یہ آیا مبارکہ نے واضح کر دیا کہ ایمان لانے کے بعد پہلے تعظیم ہے، محبوب کی توقیر ہے، اس کے بعد عبادت خدا ہے. کیونکہ اگر بغیر تعظیم کے توقیر کے عبادت کرو گے تو قابل قبول نہیں ہوگی، بلکہ تمہارا ایمان ہی مکمل تب ہوتا ہے جب تعظیم مصطفیٰ توقیر مصطفیٰ کر لو. کیونکہ میرے محبوب کی تعظیم جو ہے، میرے محبوب جو محبت ہے، یہ جزو ایمان نہیں ہے بلکہ ایمان کی جان ہے. محبوب کی محبت کیا ہے؟ جزو ایمان نہیں ہے، ایمان کی جان ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا پیارا فرمان ذیشان ہے. انہوں نے تو بخاری شریف کا نام سنا نا، بخاری شریف کی پہلی جلد ہے، صفحہ 7 ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. سرکار فرماتے ہیں کہ اس وقت تک تم میں سے کوئی ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اپنے والدین سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر اور پوری کائنات کے لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے. اللہ اکبر کبیرہ. اور یہ آیا مبارکہ کی ترتیب دیکھ لیں کہ پہلے ایمان لانے کا حکم ہے، اس کے بعد فرمایا پھر میرے ایمان دونوں ذاتوں پہ لانا ہے، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. لیکن آگے مایا کہ وَتُعَزِّرُوهُ، تعظیم میرے محبوب کی کرنی ہے. میرے محبوب کی تعظیم کرو گے تو میری تعظیم خود بخود جس میں آ جائے گی. کیونکہ سورہ النساء کی آیت نمبر 80 ہے، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے میرے محبوب کی اطاعت کی میری اطاعت اسی میں آ جائے گی. تو ایمان کو اگر مکمل کرنا ہے تو پھر محبوب کی تعظیم جو ہے وہ کما حقہ کرنی پڑے گی. آئیے ذرا ایک اور آیا مبارکہ سورہ بقرہ کی ہے، آیا نمبر 104 ہے. مانا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. ما ایمان والو، میرے محبوب کو رائنا نہ کہا کرو. رائنا کا کیا معنی ہے؟ جب سرکار واز شریف فرماتے تو جس چیز کی صحابہ کو سمجھ نہ آتی، عرض کہتے رائنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اس کو ذرا رپیٹ کر دو، اس کو دہرا دو، ہماری رعایت فرما دو. لیکن یہودی بڑے بدبخت تھے، اس لفظ کو تھوڑا چینج کرتے، وہ رائینا کہہ دیتے، دبا کے پہلے. اس کا معنی عربی میں گالی ہے، اے چروا، اے ہمارے چرواہے. عرب میں اس کو گالی تصور کرتے تھے. تو سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، یہودیوں، کیونکہ یہ بھی یہودیوں سے مسلمان ہوئے تھے، ان کے سردار تھے، آج کے بعد جس نے میرے محبوب کی شان میں یہ لفظ استعمال کیا نا، میں اس کی گردن اڑا دوں گا. انہوں نے کہا کہ آپ بھی تو استعمال کرتے ہو. جب اتنی بات ہوئی تو غیرت الہیہ جوش میں آ گئی. فرمایا جبریل، عرض کیا یا رب جلیل، میں یہ آیا مبارکہ لے جاؤ، جو لفظ بے شک قرآن کا ہے، اگر میرے محبوب کی تعظیم میں کمی آتا ہے اس لفظ کو بھی تبدیل کر دو، اس کو چینج کر دو، کیونکہ میرے محبوب کے تعظیم اور توقیر کا بڑا مقام ہے. اگر کوئی ایسا لفظ ہے جس سے محبوب کی تعظیم میں کمی کا احتمال ہے تو میں حکم دیتا ہوں اس کو چینج کر دو. لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا. میرے محبوب کے غلاموں کو فرما دو کہ آج کے بعد رائنا نہیں کہنا بلکہ کہنا انظرنا، یا رسول اللہ ہم پر نظریں کرو، فرما دو. وقولوا انظرنا واسمعوا، میرے محبوب کی بات کو غور سے سنا کرو. اور جو مذاق اڑاتا ہے وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان بدبختوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب بھی کیا ہوا ہے جہنم کی صورت میں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا. انظرنا کا کیا معنی؟ یا رسول اللہ ہم پر نظریں کرو فرماؤ. یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور سرکار نے صحابہ کو کہا ہے. تو یہی جماعت اہل سنت ان کو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ انظر حالنا
یا حبیب اللہ اسما آلنا انلانی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشقالنا خذ یدی ساحل للاش قالنا یا رسول اللہ انظر حالنا. آئیے ذرا سورہ بقرہ کا دوسرا رکوع یہاں سے شروع ہوتا ہے نا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 ہے. فرمایا کہ وہ لوگ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم ایمان والے ہیں، جیسے یہ کہتے ہیں صرف یا اللہ مدد، باقی سب شرک و بدعت. وہ لوگ جو کہتے ہیں یا اللہ ہم ایمان والے ہیں، ہم آپ کو مانتے ہیں، ہم اللہ والے ہیں اور ہم قیامت کو بھی مانتے ہیں. میں محبوب یہ تو مجھے مانتے ہیں لیکن میں ان کو نہیں مانتا. وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، میں تمہارا رب ہو کے کہتا ہوں کہ یہ ایمان والے نہیں ہیں. کیا مقصد؟ فرمایا کہ جو میرے محبوب کی تعظیم کو چھوڑ کر، توقیر کو چھوڑ کر، وسیلے کو چھوڑ کر مجھے مانے گا وہ تو مجھے مانے گا، لیکن میں اسے نہیں مانوں گا. میں اسے مانوں گا جو محبوب کی تعظیم توقیر کر کے میری بارگاہ قدسیہ میں آئے گا. اللہ اکبر کبیرہ. سورہ الحجرات 26 پارہ کی پہلی آیت مبارکہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. ایمان والو مجھ سے اور میرے محبوب سے پہل کرنے کی کوشش نہ کرنا. یا اللہ کس کی جرت ہے جو کو پہل کر سکتے ہی نہیں. میں جس نے میرے محبوب سے پہل کرنے کی کوشش کی سمجھو اس نے مجھ سے پہل کی. یہ آیت مبارکہ کیوں نازل ہوئی؟ کچھ صحابہ نے، بڑی عید کا دن ہے، ابھی میرے محبوب نے قربانی نہیں کی. اللہ صحابہ کی نیت بھی ٹھیک تھی، جذبہ بھی ٹھیک تھا، انہوں نے جلدی نماز پڑھی، قربانی کر دی. ابھی میرے محبوب نے قربانی نہیں کی تو اللہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ بھیج دی. محبوب اپنے غلاموں کو بتا دو کہ جس نے آپ کی قربانی سے پہلے قربانی کی ہے اس کی قربانی مردود ہوگی. میں اس کی قربانی قبول ہی نہیں کی اور ان کو کہا کہ دوبارہ یہ کام نہ کرنا. اگر تم محبوب سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے، فرمایا میں تمہارا وہ عمل ہی قبول نہیں کروں گا. بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا تو نبی علیہ السلام نے مجھے آواز دی. تو میں نماز پڑھنے کے بعد جب سرکار کی بارگاہ میں عرض ہوا، سرکار نے فرمایا میں نے تمہیں بلایا، تم دیر سے آئے ہو. عرض کیا فقلت کنت اصلی، یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا. میں کیا تو نے اللہ کا یہ حکم نہیں سنا؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسول اذا دعاکم، کہ جب اللہ اور اس کا رسول بلائے نماز چھوڑ کے حاضر ہو جاؤ. نماز چھوڑ کے حاضر ہو جاؤ. اور فقہ کرام لکھتے ہیں کہ اگر سعید نماز چھوڑ کے چلے جاتے، سرکار بازار بھیجتے، ان کا آنا جانا سارا نماز میں ہوتا، نماز ٹوٹتی نہ، جہاں سے چھوڑی وہی آ کے نماز مکمل کر لیتے. تو یہاں کیا سبق ملتا ہے کہ ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا. ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا. تصور میں تیرا رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں. تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں. میں اگر نماز چھوڑ کے آ جاتے، نماز توڑ کے آ جاتے، نماز ٹوٹتی نہ. سرکار بازار بھیجتے، سودا صرف لا دیتے، ان کا آنا جانا سارا نماز میں تھا. صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے. اور آئیے بخاری شریف کا پہلی جلد ہے، صفحہ 511 ہے. ایک عیسائی آیا، سرکار کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. سرکار نے شفقت فرمائی اس کو، وہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کا حافظ بن گیا. سرکار نے اس کو وہی لکھنے پہ لگا دیا. اس کے بعد شیطان بدبخت ہے، اس نے ورگلایا. اس نے لوگوں کو کہا معاذ اللہ، محمد کے پاس اتنا علم ہے جتنا میں لکھ کے دیتا ہوں. جب اتنی بات کہی، ایمان چھن گیا، ایمان ختم ہو گیا، مرتد ہو گیا، بھاگ گیا، مر گیا. اس کو بڑی گہری قبر کر کے دفنایا.
لیکن جب صبح دیکھو سائیوں نے قبر نے اٹھا کے باہر مار دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ سرکار کے صحابہ کا کام ہے کیونکہ اس نے گستاخی کیا ہے سرکار کی۔ دوسرے دن پہلے سے زیادہ گہری قبر کھودی، دفن کیا، جب بیٹ دیکھا پھر قبر اٹھا کے باہر پھینک دیا۔ جب تیسری دفعہ پہلے سے بھی گہری قبر کھودی، اس کو دفن کیا، پھر قبر نے باہر پھینک دیا۔ انہوں نے کہا کہ اب یہ کسی انسان کا کام نہیں، اللہ کی طرف سے اس کو سزا مل رہی ہے۔ تو یہی ہم انہیں سمجھاتے ہیں کہ توہین جس نے کی خیر الانام کی، توہین جس نے کی خیر الانام کی، اللہ نے اس پہ خوشبوئے جنت حرام کی، اللہ نے اس پہ خوشبوئے جنت حرام کی، توہین جس نے کی خیر الانام کی۔ اور تعظیم والے لوگ کون ہیں؟ امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ ساری عمر مدینہ المنورہ کے بازاروں میں، گلیوں میں، درمیان میں نہیں کبھی چلے، اور کبھی جوتا پہن کے بھی نہیں چلے، حالانکہ بڑے مقام والے ہیں، امام مدینہ ہیں، میرے امام اعظم کے شاگرد ہیں۔ جب پوچھا گیا حضور آپ نہ تو کبھی مدینہ کی گلی بازار کے درمیان میں چلتے ہیں، نہ کبھی جوتا پہنتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ میں تمہیں نہیں پتہ، یا اس گلیوں اور بازاروں میں میرے محبوب کریم چلتے رہے ہیں، میں اس لیے درمیان میں نہیں چلتا، کہیں ایسا نہ ہو جہاں میرے محبوب کا قدم لگا ہے اوپر میرا قدم لگ جائے، میں بے ادب نہ ہو جاؤں۔ تو آپ دیواروں کے ساتھ گسر پھسر کے چلتے، جہاں ہاتھ لگ جاتا ہاتھ کو چوم لیتے، شاید یہ اس دیوار کو میرے محبوب کا ہاتھ لگا ہو۔ تو یہاں میرے سیدی اعلیٰ حضرت عظیم برکت شاہ احمد رضا فاضل بریلوی نے بڑا کمال کا ایک پیغام بھی دیا ہے، اور سرکار کی عشق و بیان بھی کیا۔ فرماتے ہیں کہ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے جانے والے، ارے سر کا موقع ہے جانے والے۔ کہ وہ لوگ کتنے ادب و عشق والے ہیں، کیونکہ میرے محبوب کریم کا کیا مقام ہے جنابہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ راکعہ نیرہ منورہ معلمہ محدثہ عالمہ فاضلہ عابدہ زہدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ میرے محبوب نے فرمایا کل شیء یعلم انی رسول اللہ۔ حدیث نہ ہو منہ مانگا انعام، میں کہ کائنات کی ہر شے جانتی ہے میں اللہ کا بخاری شریف کی حدیث نمبر ہے 1484۔ سرکار فرماتے ہیں احد جبل یحبنا ونحب، احد پہاڑ بھی ہم سے پیار کرتا ہے، ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ اب پیار کیسے ہوتا ہے؟ جس کو جانتے بھی ہو، پہچانتے بھی ہو۔ نبی گیبدان تو فرماتے ہیں بخاری شریف کی حدیث ہے کہ احد پہاڑ بھی مجھے جانتا ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، مجھ سے پیار کرتا ہے، میں بھی اس سے پیار کرتا ہوں۔ 1985 کی بات ہے، ایک سرکار کا غلام کہتا ہے میں چلا گیا حج کرنے کے بعد، سرکار کے روضہ نمبر پر گیا، سرکار کے قدمین شریفین میں کھڑا ہوں، درود و سلام پڑھ رہا ہوں۔ کتنا مقام ہے، سرکار قدموں میں کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھا ہوں۔ میرا ایک دوست بھی ساتھ ہے، میں نے دیکھا تو وہ بڑا رو رہا ہے، اس کی آنکھوں سے چھما چھم آنسو بہہ رہے ہیں، آنسو کی لڑیاں بہہ رہی ہیں۔ میں نے پوچھا میرے دوست تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا کہ زندگی میں آج ایک چیز بڑی عجیب دیکھی ہے۔ جب میں سرکار کے قدموں میں کھڑا ہو کر درود و سلام پڑھ رہا تھا تو باب جبریل کی طرف سے ایک بلی آئی سیدھی نظریں جھکائی ہوئی ہیں، اس نے آ کے پہلا کام کیا سنہری جالیوں کے ساتھ اپنے ہونٹ لگائے، پنجے نہیں لگائے، ہونٹوں سے چوما، اس کے بعد اپنی آنکھیں لگائیں، اور اس کے بعد الٹے پاؤں واپس گئی ہے، سرکار کی طرف پیچھا بھی نہیں کیا، الٹے پاؤں واپس گئی ہے۔ اور سرکار کا فرمان ہے کہ ہر چیز جانتی میں اللہ کا رسول ہوں۔ کہتا میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ سرکار کتنے کریم ہیں، اگر کرم کرنا چاہیں تو بے زبانوں پر بھی کر دیں، اور صرف ہم ہی سرکار کی تعظیم نہیں کرتے، بے زبان بھی تعظیم کرتے ہیں۔ تو یہی ہم کہتے ہیں، جماعت اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ جسے چاہ در پہ بلا لیا، جسے چاہ اپنا بنا لیا،
جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، بالا غلہ بے کمال ہی کشف دوجا بے جمال ہی حسن جمیع ہی سال ہی صلو علیہ وآلہ بالا غلہ بے کمال ہی۔ 14ویں صدی عیسوی میں جب سرکار کے اوپر گستاخیوں اور بے ادبیوں کا یہ دروازہ کھول دیا گیا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے شاہ احمد رضا خان کو پیدا فرمایا۔ انہوں نے انگریزوں کے خلاف بھی، نجدیوں کے خلاف بھی، دونوں کے ساتھ اکٹھا جہاد کیا اور تحریراً تقریراً نظم سے نثر سے ان بدبختوں کے منہ کو، ان کے نعت کے بند کر دیے، کیونکہ انہوں نے فتویٰ دے دیا تھا نعوذ باللہ۔ ابھی میرے پاس کتاب موجود ہے، جس کا نام محمد یا علی ہے کسی چیز کا مختار نہیں۔ پھر فتویٰ دے دیا محمد کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، پھر لکھ دیا نعوذ باللہ محمد کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، تو ان کو کہیں لکھ دیا ان کو کوئی اختیار نہیں، ان کی حیثیت ایسے جیسے ایک عام بڑے بھائی کی ہوتی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بدبختو تمہارا نبی ہوگا جس کی شان نہیں ہے، ہمارے نبی کا تو یہ مقام ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ انما انا قاسم واللہ یوتی، ہمارا دینے والا اللہ ہے، تقسیم کرنے والا میں ہوں، بخشنے والا خدا ہے، بخشوانے والا میں ہوں، کلام خدا کا ہے، زبان میری ہے، بولتا خدا ہے، ہونٹ میرے ہلتے ہیں۔ اور فرمایا پھر مشکات شریف کی حدیث صفحہ 175 کے اوپر سرکار صوم وصال رکھ رہے ہیں۔ صوم وصال کا معنی ہے کہ روزے کے اوپر روزانہ سحری کھانا نہ افطاری کھانا۔ صحابہ نے بھی یہ کام شروع کر دیا، کچھ دن گزرے صحابہ کمزور ہو گئے۔ نبی کے عبداللہ نے پوچھا صحابہ کیا ہوا ہے؟ عرض کیا حضور ہم بھی آپ کی طرح روزے کے اوپر روزہ رکھ رہے ہیں، صوم وصال رکھ رہے ہیں۔ سنو میرے محبوب کا فرمان ذیشان، خدا کی قسم اگر اس پر لبیک کہہ لیں آج سارے فرقے ختم ہو جائیں، سارے جھگڑے ختم ہو جائیں، ایک ہی جماعت بچتی ہے جو سرکار کے درویشیوں کی جماعت ہے، جماعت اہل سنت۔ مشکات صفحہ 175 کے اوپر سرکار کا فرمان فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے جو میری مثل ہے؟ کم جمع حاضر کا صیغہ ہے، جیسے انگلش میں یو آتا ہے، اردو میں آپ آتا ہے، عربی میں کم آتا ہے، بالخصوص صحابہ کی طرف ہے اور بالعموم قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی طرف ہے۔ ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے جو میری مثل ہے؟ ابھی تو یطعمنی ربی و یسقینی، میں سو جاتا ہوں مجھے نیند میں میرا رب کھلا بھی دیتا ہے پلا بھی دیتا ہے۔ تو میرے سیدی اعلیٰ حضرت نے اس کا حدیث کا کمال ترجمہ کیا، فرماتے ہیں کہ تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح امی، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شاہ، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ اعلیٰ حضرت عظیم برکت جس نے سرکار کی تعظیم میں، سرکار کی تکریم میں، سرکار کی توقیر میں، سرکار کے موئے مبارک سے لے کر زلف عمری سے لے کر قدم کے تلووں تک ہر عضو کے اوپر سلام لکھا ہے اور پوری دنیا میں لکھا پڑھا جا رہا ہے۔ اور سرکار کا کتنا کرم ہے، ابھی 3.5 سال کی عمر تھی اعلیٰ حضرت کی، 3.5 سال کی عمر میں ہمارے بچوں کا بھی ناک صاف کرنے کا طریقہ نہیں آتا۔ میں نے دیکھا بعض درویش وضو جب کرتے ہیں نا وہاں بھی دائیں ہاتھ سے ناک صاف کر رہے ہیں۔ میری ملت کے نوجوانوں سن لو، میرے محبوب کی شریعت مطہرہ کا اصول ہے، دایاں ہاتھ جب آپ نے وضو کرنا ہے تو آپ دائیں ہاتھ سے پاؤں بھی نہیں دھو سکتے، پاؤں صرف بائیں ہاتھ سے دھونے ہیں۔ دائیں ہاتھ سے آپ ناک کو صاف نہیں کر سکتے، دایاں ہاتھ شرمگاہ کو نہیں لگا سکتے، یہ بائیں ہاتھ سے آپ نے استنجا کرنا ہے، ناک بھی اس سے صاف کرنا ہے، پاؤں بھی اس سے دھونے ہیں۔ تو 3.5 سال کی عمر ہے شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی کی، تو 3.5 سال کی عمر میں عربی زبان میں فصیح و بلیغ تقریر کی، اور 4 سال کی عمر میں قرآن مجید ناظرہ پڑھا اور 1 مہینے میں حفظ کر لیا۔
یہ کائنات کے واحد طالب علم ہیں جنہوں نے 1 مہینے میں قرآن مجید حفظ کیا ہوا ہے، اور پھر 8 سال کی عمر میں مسئلہ وراثت لکھ کر دنیا کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا، اور 14 سال کی عمر میں درس نظامی مکمل کر کے مفتی اعظم بن گئے، اور صرف ہندوستان میں نہیں، حرمین شریفین میں بھی آپ کا فتویٰ چلتا۔ 14 سال کی عمر میں مفتی بننے والے ہیں شاہ محمد رضا خان فاضل بریلوی، اور 1000 سے زیادہ کتاب کے مصنف ہیں، 55 علوم سے زیادہ علوم پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دسترس دی ہے۔ آئیے وقت کے کتب میں قربان جاؤں اس عظیم ہستی پہ، میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جٹ درویش گزرے ان کی ملاقات ہوئی۔ عرض کیا حضور کوئی نائب ہے آپ کا دنیا میں؟ حضور سے فرمایا ہاں، بریلی میں شاہ احمد رضا خان ہے۔ صبح دن چڑھا، میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ نے تیاری شروع کر دی۔ مریدہ نے پوچھا حضور کہاں جا رہے ہو؟ میں بریلی جا رہا ہوں حضور غوث اعظم کے نائب کا دیدار کرنے۔ ادھر شاہ محمد رضا خان فاضل بریلوی نے بتایا لوگوں کو کہ شاہ پنجاب آ رہے ہیں، دوسری منزل والا کمرہ خالی کر دو۔ دنیا والوں، یہ تو میرے نبی کے علم غیب پر اعتراض کرتے ہیں، میں ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے غلاموں کو بھی علم غیب سے نوازا ہے۔ اس وقت کی بات ہے جب نہ ٹی وی تھا، نہ ریڈیو تھا، نہ موبائل تھا، نہ سیٹلائٹ تھا، نہ انٹرنیٹ تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ کس چیز نے ان کو بتا دیا؟ وہ بریلی میں ہیں، یہ شرک پور میں ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرمایا کہ شاہ پنجاب تشریف لا رہے ہیں، دوسرے جو منزلہ کمرہ اس کو خالی کر دو۔ جب آپ وہاں پہنچے، آپ فرماتے ہیں کہ باہر والے گیٹ پر شاہ احمد رضا خان نے میرا استقبال کیا۔ فرمایا 3 دن 3 راتیں رہے۔ جب واپس شرک پور شریف میں آئے تو کچھ جو مرید رہ گئے تھے، پوچھا حضور وہاں کیا دیکھا ہے؟ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مایا یہ کیوں نہیں پوچھتے کیا کیا نہیں دیکھا، کیا نہیں دیکھا؟ میں نے تو ادھر یہ دیکھا ہے کہ ایک پردہ ہے، اللہ کے نبی پیچھے بتاتے جاتے ہیں، آگے اعلیٰ حضرت دنیا کو سناتے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ یہ وہ شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی جن کو حالت بیداری میں سرکار نے اپنے دیدار سے مشرف کیا ہوا ہے۔ آپ گئے نا، جب دوسری دفعہ حج کرنے کے بعد مدینہ المنورہ گئے تو یہ جو درود و سلام پڑھا جاتا ہے پوری دنیا میں، سرکار کے قدموں میں کھڑا ہو کے پڑھا تو عرض کیا حضور کوئی یہاں کی اولاد مانگتا ہے، کوئی مال مانگتا ہے، کوئی نوکری مانگتا ہے، کوئی جو خشمت مانگتا ہے، تو میں تو حالت بیداری میں آپ کا دیدار مانگتا ہوں۔ دیدار نہ ہوا، یہ بھی سرکار کی ادائے محبوبانہ تھی، اور آگے ہو گئے قدموں میں، اور زبان کے ساتھ ساتھ دل بھی وجد میں ہے۔ آپ نے رونا شروع کر دیا، روتے روتے فرماتے ہیں میری زبان سے یہ نعت جاری ہوئی کہ وہ سوے لال زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی ہار پھرتے ہیں۔ کوئی کیوں پوچھے تجھ سے تیری بات رضا، تجھ سے عاشق ہزار پھرتے ہیں۔ میں جب آخری جملہ میں نے کہا تو سرکار نے حالت بیداری میں دیدار کرا دیا۔ باب جبریل کی طرف فرمایا کہ سرکار نکلے اور دیدار سے مشرف فرما دیا، باب مجیدی سے مشرف ہوئے۔ فرماتا ہے وہاں کھڑے کھڑے پھر میری زبان پہ یہ نعت جاری ہو گئی۔ یہاں سرکار قدموں میں اسی وقت کہتے ہیں کہ یہ میری زبان پہ خود وہی الفاظ نکلے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہے سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دو چمکانے والے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ ظہر کی نماز پڑھ کے واپس آ رہے ہیں اپنے محلے کی مسجد سے، جب محلہ سوداگرن گلی میں آئے نا تو وہاں ایک ہندو جادوگر اپنے کرتب دکھا رہا ہے۔ وہ 3-4 سیر کا پانی کا برتن کچے داغے سے اٹھا رہا ہے۔ لوگوں نے کہا حضور یہ دیکھو یہ کیا کام ہے؟ اللہ والے تھے، چلے گئے۔ فرمایا سنیں
تو 3-4 سیر پانی کا برتن کچے دھاگے سے اٹھا لیتا ہے. یہ استدراج ہے. یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے. جو انبیاء سے جو چیز خلاف عادت سرزد ہو اسے معجزہ کہتے ہیں، جو اولیاء سے ہو مومنین سے ہو اسے کرامت کہتے ہیں، جو کسی غیر مسلم سے ہو اسے استدراج کہا جاتا ہے. اس نے کہا ہاں میں کوئی اور چیز بھی اٹھا سکتا ہے. فرمایا حکم کریں. آپ نے اپنا جوتے دونوں اتار کے آگے کیے. فرمایا اٹھانا تو بڑی دور کی بات ہے، ان کو ذرا ہلا کے دکھا دو، ان کو ان کی جگہ سے ہلا کے دکھا دو. وہ ہندو جادوگر نے اپنا پورا زور لگایا جادو کا، اٹھانا تو بڑی دور کی بات تھی، ان کو ہلا بھی نہ سکا. مایا آپ اس برتن کو اٹھاؤ جس کو پہلے اٹھا رہے تھے. جب اس 3-4 سیر پانی کے برتن اٹھائے اس کو بھی نہ اٹھا سکا، اسی وقت قدموں پہ گرا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. کیوں نہ ہو کہ تو نے بد مذہبی سے بچا کر شاہ دولت دین اسلام کر دیا تھا. غوث و حاجہ کے ہو مظہر و جانشین، سیدی مرشدی شاہ احمد رضا. غوث و حاجہ کے ہو، غوث و حاجہ کے ہو مظہر و جانشین، سیدی مرشدی شاہ احمد رضا. سرکار کی کمال تعظیم کی ہے. جب آپ کے وصال کا وقت قریب آیا تو فرمایا مریدین سے کہ میری قبر تو جتنا انسان کا قد ہوتا ہے نا، لمبائی اتنی ہوتی ہے لیکن گہرائی اتنی ہوتی ہے کہ بندہ اٹھ کے بیٹھ جائے. آپ نے کہا کہ اتنی گہری قبر میری کھودو کہ میں کھڑا ہو سکوں. مریدہ نے عرض کیا حضور پہلے تو یہی سنا تھا کہ بندہ بیٹھ جائے، اتنی اونچائی ہو اتنی گہرائی ہو. فرمایا تم نے بخاری شریف کی حدیث نہیں پڑھی کہ منکر نکیر نے جب آنا ہے انہوں نے 3 سوال کرنے ہیں. پہلے 2 سوال کے جواب دے دی بھی گئی ہے تب بھی بات نہیں بنے گی. جب تیسرا سوال کریں گے کہ وَمَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ، بخاری شریف کے الفاظ ہیں، کاش اس کو مان لیں تو سارے جھگڑے ختم ہو جائیں. 1 سیکنڈ میں اس وقت جو لیٹسٹ تحقیق ہے 1 سیکنڈ میں دنیا میں 250 کے لگ بھگ بندے روزانہ مرتے ہیں. تو ہر قبر میں منکر نکیر بھی جاتے ہیں، سرکار بھی جاتے ہیں. بخاری شریف کی حدیث ہے. اگر سرکار ہر قبر میں جا سکتے ہیں تو اپنے خدا کی طاقت سے غلاموں کی ہر محفل میں بھی آ سکتے ہیں. مایا جب سرکار آئیں گے وہ منکر نکیر پوچھیں گے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا. ھذا الرجل اس میں اشارہ قریب ہے، جیسے انگلش میں دور کے لیے آتا ہے نا ڈیڈ پرسن وہ آدمی، قریب کے لیے آتا ہے دس پرسن یہ آدمی. اسی طرح عربی میں دور کے لیے آتا ہے ذالک وہ، قریب کے لیے ھذا یہ. نہ سرکار گنبد خضرا میں ہوں گے نہ تصویر دکھائی جائے گی، سرکار سامنے کھڑے ہوں گے، پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا. میں جب سرکار ہیں تو میں بیٹھ کے استقبال کروں، میرا عشق اجازت نہیں دیتا. میں اتنی گہری قبر کھولو، جب سرکار ہے میں کھڑا ہو کے سرکار کے اوپر درود و سلام پڑھنا شروع کر دوں اور سرکار کے قدموں پر گر جاؤں. جب میں گروں تو منظر بڑا عجیب ہوگا کہ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پہ گروں، فرشتے گر مجھ کو اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں میں سپائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے. بھائی معاف کرنا وقت 5 منٹ زائد ہو گیا. تو آج میں نے غسل کے فرض اور سنتیں بھی آپ کو بتلانی ہیں. تو غسل کے فرض 3 ہیں، سنتیں 10 ہیں. میں نے وضو کا بتایا تھا کہ وضو کے فرض 4 ہیں، سنتیں 14 ہیں. جو اس طرح سے وضو کرتا ہے وہ کچھ بھی نہ کرے، صرف بیٹھے ہی رہے. جب تک بیٹھا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کے نورانی اور بےختہ فرشتے مسلسل اس کے نامہ مال میں نیکیاں لکھتے رہتے ہیں کیونکہ سرکار کی سنت کے مطابق ہے. تو یہ جو غسل ہم کرتے ہیں اس کے 3 فرض ہیں. غسل کا پہلا فرض ہے غرارہ کرنا، یہاں تک پانی چڑھانا. لیکن خدا نہ کرے اگر روزے کی حالت میں کسی کے اوپر غسل فرض ہو جائے تو روزے کی حالت میں غرارہ کرے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. روزے کی حالت میں صرف کلی کرنا فرض ہے. اور ناک میں پانی بھی یہاں تک نہیں چڑھانا، یہاں تک چڑھانا روزے کی حالت میں. اگر روزہ نہیں ہے تو ویسے غسل کرنا ہے تو غرارہ کرنا ہے. اس کے بعد ناک میں یہاں نرم جگہ تک پانی چڑھانا ہے، یہ دوسرا فرض. تیسرا پورے جسم پر 1 دفعہ پانی بہانا، یہ 3 فرض ہیں. اور 10 سنتے ہیں. اگر یہ بھی ادا کر لو
تو جب تک یہ وضو بھی ہو جائے گا اور جب تک یہ وضو نہیں ٹوٹے گا اللہ کے فرشتے مسلسل تمہارے نامہ مال میں نیکیاں لکھیں گے۔ غسل کی پہلی سنت ہے نیت کرنا، دوسری سنت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔ یہ دونوں کام کپڑے اتارنے سے پہلے کرنے، جب کپڑے اتار لے پھر آپ کچھ نہیں پڑھ سکتے، یہ بات ذہن میں رکھ لینا۔ یہ واش روم میں جب جانا ہے کپڑے اتارنے، واش روم داخل ہونے سے پہلے نیت بھی کر لینی ہے، بسم اللہ بھی پڑھ لینی ہے۔ اور تیسری جو غسل کی سنت ہے نا، یہ پونچھوں تک ہاتھ دھونا۔ چوتھی سنت استنجا کرنا، اپنی شرمگاہ کو دھونا۔ پانچویں سنت ہے پھر مکمل وضو کرنا۔ اور چھٹی سنت ہے کہ 3 دفعہ پورے جسم کے اوپر پانی بہانا۔ ساتویں سنت ہے سارے جسم کو ملنا۔ اور 8ویں سنت ہے کہ قبلہ کی طرف نہاتے ہوئے منہ نہ کرنا۔ 9ویں سنت ہے اس جگہ پہ غسل کرنا جہاں کوئی نہ دیکھے۔ اور 10ویں سنت ہے پانی میں کمی اور زیادتی نہیں کرنی، نہ تو بالکل کنجوسی کرنی ہے نہ اسراف کرنا ہے۔ اور جب وضو کرنے کے بعد جب غسل شروع کرنا ہے تو پہلے دائیں کندھے کے اوپر پانی ڈالنا ہے، پھر بائیں کندھے کے اوپر، اس کے بعد پھر سر کے اوپر، اس کے بعد سارے جسم کے اوپر، پھر ناف میں انگلی بھی ڈال کے اس کو ملنا ہے۔ اگر سارا دن آپ نہر دریا میں بیٹھے رہیں جب تک ناف میں انگلی نہ ماریں گے یہ جگہ خشک رہے گی، یہ آپ کا غسل نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ ملا ہوا ہے یہاں سے سکن، اس میں انگلی اگر کہ انگوٹھی سخت ہے تو پھر جو اس کو پھیرنا واجب ہے، اگر سخت نہیں ہے نرم ہے پھر بھی اس کو پھرانا یہ سنت ہے۔ تو اس طریقہ سے جو غسل کرے گا، اور اگر واش روم میں غسل کرو کپڑے سارے اتار کر بھی تو وضو بھی ہو جائے گا۔ اگر کسی ایسی جگہ پہ غسل کرتے جہاں کوئی دیکھ سکتا ہے، اوپن جگہ ہے، تو پھر آپ کو اتنا کپڑا باندھنا پڑے گا ناف سے لے کر آپ کے جو گھٹنے ہیں نا یہ ڈانپ جائیں، پھر غسل کرو گے تو وضو رہے گا۔ اگر چھوٹا وہ چڈی یا کچھا پہن کے غسل کیا پھر غسل تو ہو جائے گا لیکن وضو نہیں ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ ہمیں عشق و ادب کے ساتھ قرآن و حدیث بیان کرنے، سننے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے، اور سرکار کی تعظیم میں اس فانی زندگی کو گزارنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ غسل کرتے وقت مسجد کے اندر غسل خانے کے داخل غسل پڑھی جاتی نہیں کچھ؟ نہ دونوں کام پہلے کرنے، نیت بھی پہلے کرنی ہے، بسم اللہ بھی پہلے پڑھنی ہے۔ مسجد کے کرتے سانو تو پتہ ہے، مسجد عام بندے نے پتہ، جب غسل خانے میں جانا پھر آپ نے کچھ نہیں پڑھنا، آپ نے نیت پہلے کر لینی ہے، بسم اللہ پہلے پڑھ لینی ہے، کپڑے اتارنے سے پہلے وضو ہو جاتا ہے۔ طریقے نال بس اس طرح ہی کرنا۔ ویسے جیسے وضو کا طریقہ وہی کرنا ہے، کیونکہ غسل خانے میں یا کپڑے اتار کر ننگا جب ہو جاتا ہے بندہ اس کو پھر بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ کچھ بھی پڑھنا پڑا۔ نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلى آلہ وسلم تسلیما، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والإکرام، اللہم ربنا افرغ علینا الصبر وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین وانصرنا علی القوم الظالمین وانصرنا علی القوم المشرکین وانصرنا علی القوم الفاسقین ویشفین ان ربی لسمیع الدعاء، اللہم ربی حب لی من الصالحین، اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، اعوذ باللہ ان اکون من الغافلین، اعوذ باللہ ان اکون من الکاذبین، اعوذ باللہ ان اکون من الخاسرین، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاء۔ یا رب مصطفیٰ صاحب میلاد کی عظمت کا واسطہ، صاحب قرآن کے والدین کریمین طیبین طاہرین کی شان کا واسطہ، سرکار کی ازواج مطہرات اولاد پاک صحابہ کرام کی عظمت کا واسطہ، شہدائے بدر احد خندق شہدائے کرب و بلا کی شہادت کا واسطہ، یا اللہ اپنے محبوب کے دیوانوں کو، شمع رسالت کے پروانوں کو، میری اس ملت کے نوجوانوں کو یا اللہ ہر شر سے محفوظ فرما، ہر خیر عطا فرما، ان کے ایمان میں، کاروبار میں، مال جان میں، اولاد میں خیر و برکت عطا فرما۔ یا اللہ خصوصاً جو ہمارے یہ چھوٹے بھائی آج تیرے محبوب کی باتیں سننے بیٹھے ہیں، یا اللہ ان کی دین اور دنیا میں ان کو کامیابی و کامرانی عطا فرما، یا اللہ ان کو شیطان مردود کے شر سے محفوظ فرما، ہر گھڑی ہر لمحہ ہران اپنا فضل اور صاحب میلاد کا کرم عطا فرما، یا اللہ ہی کل کو انہوں نے معمار بننا ہے، یا اللہ ان کو صحیح العقیدہ راس العقیدہ سچا اور پکا سنی اور سرکار کا غلام بنا لے۔ یا رب مصطفیٰ
ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما۔ یا رب مصطفیٰ نجد کے فتنہ سے محفوظ فرما، ادب سرکار کے ساتھ، عشق سرکار کے ساتھ ہمارے سینوں کو منور فرما دے، ہمیں سرکار کی تعظیم و توقیر کرنے والا بنا۔ اللہم ربنا تقبل منا ھذہ صلاۃ الفجر مع جماعت المسلمین۔ خدایا بحق کے آل رسول گناہ بخش ہمارے، دعا کر قبول۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ و اہلِ حلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین۔